اتعبتک فیما چاہتوں میں تجھ کو تھکاتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، تیرے تھکنے کے بعد بھی ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا مقدر کیا، آپ کے لیے کیا مقدر کیا۔ آپ بھی لا علم ہے، میں بھی لا علم ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن رزق حلال کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا، اسباب، ذرائع، وسائل اپنی حیثیت کے مطابق اختیار کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، قافلے والوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے عام راستہ شاہراہ چھوڑ دی، جنگلوں سے اور سمندر کے کنارے سے ہو کر کے وہ مدینہ کراس کر کے آگے نکل گئے، لیکن مکے والوں کو خبر بھیجی کہ اپنے قافلے کی خبر لو، مدینے کے لوگ قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ مکے کے سارے لوگ پوری تیاری کے ساتھ 1000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر کے جنگ کے لیے مدینے کی طرف کوچ کیا اور میدان بدر میں پہنچے۔ اللہ کی منشا بھی یہ تھی، اسی بدر کے میدان میں مشرکین اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سننا، پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی منشا تھی کہ آمنا سامنا ہو جائے، آمنا سامنا ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس تعداد 313 تھی، اور 313 میں 70 ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، باقی سب پیدل یا اونٹ والے تھے۔ 14 لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، باقی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، اور سامنے 1000 افراد پر مشتمل لشکر تھا جو پوری طرح ساز و سامان سے لیس تھا۔ 1000 افراد جنگجو تھے، فوجی تھے۔ سبب کا درجہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں لگوائی۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کچھ آگے تھے، تو حضور کے ہاتھ میں تیر تھی، اور آپ نے اس کے سینے پر رکھ کر کے تھوڑا سا ڈھکیل کر کے پیچھے کیا، صف میں برابری میں۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس جملے کے کہنے کے بعد حضور کا جو تاثر ہوگا وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدلہ لے لو۔ آپ نے تیر ان کے ہاتھ میں دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور آپ کے جسم پر چادر ہے، آپ چادر ہٹائیے۔ حضور نے چادر ہٹا لی، اپنا سینہ مبارک کپڑے سے علیحدہ کر لیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے جسم مبارک کو بوسہ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ان کے جذبے کی قدر کرے۔ وہ کہنے لگے کہ بظاہر حالات ہم لوگوں کے حق میں نہیں ہے، ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل جنگجو لوگوں کا لشکر اور ایک طرف 313 جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فیصلہ کیا ہونا ہے عقل انسانی سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے جسم مبارک کو بوسہ دیا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اور اب اللہ سے ملاقات ہوگی، تو دنیا چھوڑنے سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کر جائے،
چھو جائے تاکہ اس کی برکات میرے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول نے صف لگائی اور پھر صفوں کے پیچھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے چادر سرک سرک جا رہی تھی۔ آپ کا جسم دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے میں بار بار جو ہے چادر آپ کے جسم پر برابر کر رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اس لیے کہ حالات سازگار نہیں تھے، نارمل نہیں تھے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں اور اللہ کے رسول سجدے میں دعا کر رہے ہیں۔ دیر ہو گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر، میرا جو فرض ہے، میری جو ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کر لینے دے، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ حضور نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے جو الفاظ سنے تھے اس کو حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو مانگا مانگا، لیکن یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ کے رسول، اللہ اے پروردگار، آج یہ چھوٹی سی جماعت جسے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یہ میری اب تک کی زندگی کا سرمایہ، میری محنتوں کا حاصل ہے، اگر یہ جماعت آج اس میدان میں کام آ گئی، شہید ہو گئی، ختم ہو گئی، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا، تیری ربوبیت کا، تیری الوہیت کا، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے والا اور میری رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ زمین میں قیامت تک ہرگز ہرگز تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے حضور کو روکا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے میرا فرض ادا کر لے دو، اللہ اپنا حکم نافذ کرے گا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی اور اللہ نے اپنی مدد فرشتوں کی شکل میں بھیجی۔ قرآن کریم میں ہے کہ 3000 5000 فرشتے آئے تھے، ایک فرشتہ کافی تھا، اور اللہ اہل اسلام کو، اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو فتح بغیر فرشتوں کے بغیر بھی دے سکتا تھا۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے درجے میں لوگوں کو دکھنا چاہیے، سبب کے درجے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اپنا فیصلہ اس دنیا میں اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے نافذ کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، 3000 5000 فرشتے آئے، اور فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہوا کہ یہ 1000 کا لشکر جس میں 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور نہتے 313 مسلمان حق اور باطل کی پہلی جنگ میں جیت گئے۔ مکے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور میں نے پیچھے یہ بات عرض کی تھی، جب نتیجہ سامنے آیا، جو 70 گرفتار ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی کو واصل جہنم کیا ہے، اس کے پاس جتنا سامان، تلوار، نیزہ، سب کچھ ہو، وہ سب
مارنے والے کو دیا جائے گا. گرفتار کرنے والوں کے متعلق بھی یہی فیصلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان کو کس نے مارا؟ صحابی کھڑا ہوتا تھا، میں نے کہا کہ ان کا سب سامان تمہارا. ان کو کس نے گرفتار کیا؟ تو گرفتار کرنے والا کھڑا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول میں. اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کا سب سامان تیرا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا تھے، حضور کے چچا تھے. حضور نے پوچھا کہ ان کو کون گرفتار کیا تھا؟ ایک دبلے پتلے کمزور صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے گرفتار کیا. حضرت عباس نے دیکھا اور کہا کہ بھتیجے، اس آدمی نے مجھ کو گرفتار نہیں کیا. مجھ کو جس نے گرفتار کیا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا، سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اس کا سر منڈا ہوا تھا. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے. اور پھر حضرت عباس کا سارا سامان اس دبلے پتلے صحابی کو دے دیا. جو 70 مارے گئے تھے ان کے لیے گڑھا کھدوا کر کے حضور نے ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا اور وہاں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہم نے اللہ سے ایمان لانے کے بعد جو سنا تھا، اللہ کا وعدہ تھا اللہ حق کو غلبہ دے گا. آج اللہ نے ہم کو غلبہ دیا، ہم نے اپنے چشم سر سے دیکھا. تم نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اور فرمایا کہ ان بدبودار لوگوں کو اس گڑھے میں ڈال دو. 70 جو گرفتار ہوئے تھے ان کی آزادی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے یا اپنی جان کا فدیہ دے دے تو اس کو آزادی دے دیں گے. اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی، اللہ کے رسول نے سبب بھی اختیار کیا تھا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں جائز اور حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا گیا ہے. ہم میں کا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے. اللہ اپنی ربوبیت کے ساتھ، اسی آن بان شان کے ساتھ جو پہلے تھا آج بھی ہے آگے بھی اللہ کی ربوبیت رہے گی. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. سب کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. پہلے ایک آدمی کماتا تھا، گھر کے 10 لوگوں کا گزارا ہوتا تھا. آج گھر کے آدھے سے زیادہ لوگ کماتے ہیں. عورتیں تک کمانے لگ گئی لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ دھوکہ ہے. ہماری ضرورت اس سے کم میں پوری ہو جاتی ہے. ہمارے شوق بڑھ گئے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عید کا دن آتا تھا، مارکین کا لٹھے کا کپڑا خریدا جاتا تھا گھر کے بچوں کے لیے، 1 جوڑا 2 جوڑا بنتا تھا. سال بھر اسی پر دن نکلتے تھے، ضرورت پوری ہوتی تھی. گھر کے اندر 40 نمبر کا ایک بلب جلتا تھا، گھر والوں کا گزارا ہو جاتا تھا. گھر سیدھے سادے تھے، ہماری زندگی سادگی کے ساتھ گزرتی تھی، ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی تھی. آج ہم قناعت کا راستہ چھوڑ چکے. آج ہم میں ہرس پیدا ہو گئی ہے. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ 30 لوم چلانے کی طاقت ہے، 300 لوم چلاتے. 100 لوم چلاتے ہیں، 200 لوم چلانے کی چاہت ہے اور 200 لوم چالو کر دیتے. 100 لوم میں جتنی کمائی ہو رہی تھی 200 لوم میں اتنی بھی کمائی نہیں ہوتی. نیچے لٹک کر کے گر کر کے 50 لوم کی کمائی پر آ جاتے. محنت رات دن کی، پورا گھر کارخانے میں لگا رہتا ہے. اور حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے. آج مہاراشٹر میں NTC کی جو 52 ملیں تھی یارن تیار کرنے والی بند ہے. 163 ملوں میں سے 32 ملیں چل رہی ہیں. یارن کی پیداوار کم ہے، بھاؤ آسمان پر ہے. آج پورا مالیگاؤں بند ہے. یہ مالیگاؤں کی تاریخ ہے.
کہ کپڑا व्यापारी, सूद व्यापारी, कारखाने दार, बुनकर सब के मुत्तफिका फैसले से ये बंद किया गया है. वरना जब बुनकर बंद करता था, सूद व्यापारी बंद करने के लिए तैयार नहीं होता था, कपड़ा व्यापारी बंद की हिमायत में नहीं होता था. बंद कैसे फेल हो जाए, कपड़ा खरीदने वाले कुछ दाम बढ़ा देते थे और हम लोग हिर्स में आकर के अपना बंद का फैसला तोड़ करके अपना कारखाना चालू कर देते थे. ये पहला मौका है. बताने वालों ने बताया कि एक जमाने से हम लोग इस कारोबार में हैं, शुरू से इस कारोबार में है. पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सूद व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, बुनकर तमाम तंजीमें मुत्तफिका तौर पर उन्होंने बंद का फैसला लिया. मालेगांव के लोग काबिले मुबारकबाद हैं इस माना करके. वो लोग जो कभी बंद नहीं करते थे, उन्होंने भी मजमुई मफाद के पेश नजर, कौम व मिल्लत के मफाद के पेश नजर उन्होंने अपना कारखाना बंद किया और कहा कि जब कौम व मिल्लत की बात आएगी हम अपना कारखाना बंद करेंगे. आज पूरा शहर बंद है और अल्लाह ने चाहा इसके अच्छे और मुस्बत नताइज सामने आएंगे. मैंने दो बातें जिक्र की है. एक तो ये कि सूत और यार्न तैयार करने वाली एनटीसी की तमाम मिलें बंद है. 163 स्पिनिंग मिलों में से 32 मिलें चल रही है. जाहिर बात है सूत की पैदावार कम है. ऐसी मंदी की हालत में जबकि तमाम कारखाने, पूरा शहर बंद है, पर बंडल 50 रुपया बढ़ चुका है रेट. कोई खरीदने वाला नहीं है मगर रेट बढ़ गया. हालात ऐसे हैं, आप अंदाजा करो. वरना यार ने व्यापारी भाव कम करते थे कि ये बंद करने वाले जब देखेंगे कि यार्न का भाव कम हो गया है तो ये जल्दी से अपना ऑर्डर बुक कराएंगे और उसके बाद माल उठाएंगे. कपड़ा व्यापारी कपड़े का कुछ दाम बढ़ा देता था, हम लोग लालच में आ जाते थे और फिर बंद तोड़ करके हम अपना कारखाना चालू कर देते थे. आज जिन हालात से हम दो चार हैं कि मुत्तफिका तौर पर सब ने मिल करके बंद किया है, तमाम शहर के कारखानेदार काबिले मुबारकबाद है. हमारा ये शहर सरमायादारों का शहर नहीं है, मजदूरों का शहर है. आज मालेगांव में जिनको हम सेठ बोलते हैं वो भी सेठ नहीं है, वो भी सेठ नहीं है. और मैं हमेशा ये जुमला बोलता रहा हूं कि मैंने मालदारों को देखा है. मालेगांव में मुझे तो कोई मालदार दिखता ही नहीं. आप बताओ, कारखाना है, हफ्ता भर चला, जुमा को पगार करनी है, सेठ के पास पगार करने का पैसा नहीं रहता, आप सेठ बोलोगे उसको? पगार देने के लिए, मजदूर की तनख्वाह देने के लिए उसके पास इंतजाम नहीं होता. हमने ऐसे कारखानेदारों को भी देखा है कि वो खुद अपने बच्चों को लेकर के पूरा कारखाना चलाते, मजदूर नहीं लगाते. ऐसे लोगों को देखा है कि मजदूर नहीं आया, खुद चलाने के लिए खड़े हो जाते. पीछे हमने देखा कि कारखानेदारों में, मजदूरों में इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक होता था, दोनों एक दूसरे को संभाल करके चलते थे. सेठ मजदूर साथ में चाय पीते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे. आज कुछ लोग चाहते हैं कि इनमें झगड़ा पैदा हो जाए, कारखानेदारों में और मजदूरों में तनाजा पैदा हो जाए. ये शहर के हक में बात नहीं है, ये खैरखाई की बात नहीं है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछला जो लॉकडाउन था जिसमें तमाम कारखाने बंद करवा दिए गए थे, क्या कारखानेदारों ने अपने मजदूरों को संभाला नहीं था? जिसकी जैसी हैसियत थी हर कारखानेदार ने अपने मजदूर को संभाला था. जिनकी हैसियत थी उन्होंने जो ज्यादा देना चाहा ज्यादा दिया, जिनकी हैसियत कुछ कम थी उन्होंने कुछ कम दिया, लेकिन एक दूसरे को संभाल करके चले. पूरा लॉकडाउन का पीरियड 3 महीना तकरीबन इसी तरह निकला.
ہر کارخانے دار اپنے مزدوروں سے تعلق رکھ کر کے ان کو سنبھال کر چلتا ہے. آج مزدوروں کو اکسا کر کے جس طرح ایک تحریکی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بات مزدوروں کے حق میں نہیں ہے. جو بھائی چارہ، جو آپس کا لگاؤ تعلق تھا، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے مزدوروں کو سنبھالنا ہے. آج اگر آپ نے بند کیا ہے تو یہ بند کامیاب کب ہوگا؟ جب آپ کا مزدور بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے، آپ اپنے مزدوروں کو سنبھالیں، ان کی جو ضرورت ہے اس کو محسوس کریں، اور جو آپ دے سکتے ہوں اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اگر یہ مزدور آپ سے خوش ہوگا تو بہت مشہور جملہ ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے. اگر مزدور اپنے مالک سے، اپنے سیٹ سے راضی ہے تو وہ کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، کوشش کرے گا کہ نقصان نہ ہو، کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ بہتری ہو، نفع ہو. اور یہی وہ چیز ہے جو کاروبار کی کامیابی میں بہت معاون و مددگار ہوتی ہے. اس لیے تمام کارخانے دار اپنے مزدوروں کا خیال رکھیں. اور مزدوروں سے کہنا چاہوں گا، ایک عمومی پیغام دینا چاہوں گا، حرص کا راستہ چھوڑ کر کے قناعت کا راستہ اختیار کرے. قناعت پسندی ضروری ہے. کھانے میں بھی آپ کو سادگی لانی ہوگی، کپڑا پہننے میں بھی آپ کو سادگی لانی ہوگی، سواری استعمال کرنے میں بھی آپ کو سادگی لازمی طور پر اختیار کرنا ہوگا. ہمیں پتا ہے ذرا سا بازار میں سرخی آتی ہے، ہم لوگ شہر بھر کی رپورٹ لیتے. یہاں اگر کھڑے ہو کر کے میں بات کرتا ہوں تو اندھا بہرا ہو کر کے بات نہیں کرتا. شہر میں کیا ہوتا ہے حالات کی خبر، ذرا سا بازار میں سرخی آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اتنی نئی ٹو ویلر خریدی گئی. آنکڑے وار ہم لوگ لیتے ہیں کہ اس مہینہ کتنی گاڑی سیل ہوئی ہے، بتاتے ہیں وہ لوگ. اور جہاں تھوڑی سی مندی آئی کہ پرانی گاڑی خریدنے والوں سے ہم لوگ معلوم کرتے کتنی گاڑی آئی ہے بکنے کے لیے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی گاڑی بکنے کے لیے آئی ہے، اور بولتے بھی ہے کہ بس 2 مہینہ پہلے خریدے تھے، اور اتنا 1000 ریٹ کم کر کے دینے کے لیے تیار. اب آپ بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے؟ گھر رہتے ہوئے گھر بنانا، کپڑا رہتے ہوئے کپڑا خریدنا، سواری رہتے ہوئے سواری خریدنا، موبائل رہتے ہوئے قیمتی مہنگا موبائل خریدنا، یہ سب اسراف ہے. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ پہلے 2 جوڑے کپڑے بنتے تھے، اور وہ بھی عید کے موقع پر. اب تو سال بھر سیزن چلتا ہے نا، کچھ ٹیلروں کا، سب کا نہیں، سال بھر ان کے یہاں سینے کا کام ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ ہم لوگ خریدتے رہتے ہیں، نیا کپڑا سلواتے رہتے ہیں. آج حالات ایسے ہیں کہ کباڑ میں کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہم میں ملیں گے جن کے پاس 50 جوڑے کپڑے. یہ اسراف ہے، یہ حرص ہے، قناعت پسندی کے خلاف ہے. آج مزدور ہو اسے بھی قناعت پسندی کے ساتھ، اور کارخانے دار بنکر ہو ان کو بھی قناعت پسندی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اگر قناعت ہم لوگوں میں آ گئی تو سارے مسئلے ہمارے حل ہیں. ہمارے پاس 50 لوم ہے، 50 لوم کی طاقت ہے، اتنا ہی کاروبار کرو، ملے گا وہی جو نصیب میں ہے. ہم اہل ایمان ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ملے گا وہی جو میرے نصیب اور مقدر کا ہے. اور اگر میرے نصیب اور مقدر میں نہیں ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر میں راضی نہیں ہوں، 50 لوم چلانے کی طاقت ہے، 500 لوم چلا رہا ہوں، ملے گا وہی جو 50 لوم میں ملنے والا تھا. آج ہم سے کوئی مال خریدنے والا نہیں. ہم کپڑا تیار کر کر کے بولتے ہیں کہ سیٹ لے لو، سیٹ مال لے لو. لو دہی اور لے دہی میں
لا دہی اور لے دہی میں فرق ہوتا ہے. آج تم سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے اور تم کپڑے کا جو ہے انبار لگا کر کے جمع کر کے رکھے. یارن کی پیداوار کم ہے، مندی میں بھی 50 روپیہ بڑھ گیا، اور کپڑے کی پیداوار زیادہ ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے کپڑا تیار کر لیا، آج ریٹ دینے والا کوئی نہیں. قناعت پسندی ضروری ہے، قناعت پسندی ضروری ہے. ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. کہتے ہیں نا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اور حدیث کا وہ جملہ کہ فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. اگر تو میرے قضاء و قدر کو قبول نہیں کرتا، میرے فیصلے پر تو راضی نہیں ہے، چادر چھوٹی ہے، پیر باہر نکال کر کے سو رہا ہے، اتعبتک، تو تیری چاہتوں میں تجھ کو تھکاتا ہوں. تو تھکتا ہے ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم میرے نصیب میں کتنی روزی ہے، لیکن جتنی میری طاقت ہے مجھے اتنا ہی کام کرنا چاہیے. جتنی میری طاقت ہے مجھے اتنا ہی کام کرنا چاہیے. اپنی طاقت سے بڑھ کر کے اس لالچ اور ہرس میں کہ میں زیادہ کما لوں گا، ایسا نہیں. جتنی طاقت حیثیت ہے اتنا ہی کاروبار کرنا چاہیے. پہلے رنگین چلتا تھا، دن دن کاروبار چلتا تھا. صبح 7 بجے شروع ہوتا تھا، شام کے 5-6 بجے موسم کے لحاظ سے کارخانہ بند ہو جاتا تھا. لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزار لیا کرتے تھے. آج وہ بات ہی نہیں رہی. سفید آیا، 24 گھنٹے کا چکر چالو ہو گیا. پچھلے دنوں مجھے یاد ہے اس مسئلے کو لے کر کے شہر کے ہمارے وہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان میں کسی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو 12 گھنٹہ دن چلانا چاہیے، تو لوگ ان کا مذاق بنا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے ان کا. آج ہرس آپ دیکھو، جمعہ کا دن بھی ہم لوگ بند نہیں کرتے نا، جمعہ کا دن بھی نہیں چھوڑتے. 150-200 روپیہ ایکسٹرا دے کر کے ہم لوگ کاریگر لے جا کر کے کھڑا کرتے. ہرس، قناعت ختم ہو گئی، ہرس پیدا ہو گئی. کسی کا چلتا کارخانہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہم مزدوروں کی لائن اکھاڑنے کے چکر میں رہتے. مورا بند ہے تو اوکا بھی بند ہو جائے، اس کے مزدور کو بلا کے چائے پلاتے اور کان میں بولتے ہیں 10,000 روپیہ لے لے، مورے گھر مورے ہمت چلائے آ جا. اپنی لائن تو اکھڑی تھی، اپنا کارخانہ بند تھا، اس کا بھی بند کرانے کے چکر میں ہو گئے. آج مسائل بہت ہے. مزدوروں کی طرف لوگوں کے بڑے بڑے پیسے باقی ہے. دوسرے شہروں کے جو حالات ہیں، غیر مسلموں کا جو طریقہ کار ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے یہاں کوئی کام مانگنے کے لیے جاتا ہے کہ سیٹ جگہ خالی ہے، تو پوچھتے پہلے کہاں چلاتا تھا، پہلے کہاں چلاتا تھا، کیوں چھوڑا؟ میرے یہاں اگر آیا ہے چلانے کے لیے تو پیچھے جس سیٹ کے یہاں چلا رہا تھا ان کا NOC لے کر کے آ، تو اپنے یہاں وہ کاریگر کو کھڑا کرتے. معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہاں سے کیوں ہٹایا گیا اسے. اگر وہاں سے پرچی آتی ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس مزدور کو نہیں رکھنا تھا، میں نے نہیں رکھا، آپ لگا سکتے ہو، تو لگاتے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک مزدور کہیں چلا رہا ہے، ایک سائزر کہیں کام کر رہا ہے، ہم لوگ اس کو زیادہ پیسہ دے کر کے اپنے یہاں لانے کی بات کرتے. تو حالات ہمارے شہر کے کیسے ہو گئے آپ کو پتہ ہے. اگر جاتو چلانے والا آج نہیں آیا تو بدلی کے لیے سیٹ صاحب کو مزدور ڈھونڈنے جانا پڑتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد مارکیٹ میں پھر ان کو بولنا پڑتا ہے ایکسٹرا اور کھانا اور 3 ٹائم کی چائے، تب جا کر کے وہ مزدور تیار ہوتا ہے اور سیٹ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کارخانہ لے کر کے آتا ہے. اس میں ان کو وہ بھی رہتی ہے
کہ میں کھانا کھانے کے لیے جاؤں گا تو تم کو گاڑی دینی پڑے گی، تو سیٹ بولتا ہے ہاں موری گاڑی لے جانا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. جو ہمارا آپسی تعلق تھا سیٹھ اور مزدور کا، وہ ہر حال میں باقی رہنا چاہیے. قناعت پسندی آنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. کسی کا اچھا دیکھ کر کے اس کو بگاڑنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. کسی کے یہاں مزدور اگر ایمانداری سے محنت کر رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. آپ مزدور لاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ آپ کا در چھوڑ کر کے نہیں جائے گا. ارے انسان کو جانے دو، جانور کے ساتھ آپ محبت کا سلوک کرو گے وہ آپ کے دروازے پر بیٹھا رہے گا. تو ہمیں بھی اچھا سلوک اپنے مزدوروں کے ساتھ اور مزدوروں کو بھی اپنے سیٹ کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر کے رکھنا چاہیے. اور ہمارے شہر میں الحمدللہ ایک بڑا طبقہ اس بات کو محسوس کرتا ہے. سال گزشتہ لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت قریب سے دیکھا، تمام کارخانے دار جب تک ان کی حیثیت رہی اپنے مزدوروں کو انہوں نے سنبھالا، اور جو دے دیا مزدور اس پر راضی اور خوش تھا. ابھی بھی آج بند کامیاب ہے، شہر کے لوگ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا راستہ نکالے، لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. قناعت پسندی اختیار کر کے اپنے طور پر کاروبار کو ایسی رفتار دینی چاہیے جو اپنے لیے دوسروں کے لیے کاروباری اعتبار سے قابل قبول ہو. اپنی حیثیت 100 لوم چلانے کی ہے، 100 لوم آپ چلائیے. کیوں سکھ کی جان دکھ میں ڈال رہے؟ کیوں سکھ کی جان دکھ میں ڈال رہے؟ آپ یارن دھارے میں خریدیں گے، ادھار خریدیں گے، یارن والے کو جو ہے آپ بڑھا کر کے دیں گے. پہلے 8 دن کا دھارا 15 دن کا دھارا ہوتا تھا، اب مہینے کا اور 1.5 مہینے 2 مہینے کا دھارا. ظاہر بات ہے یارن والا اپنا اتنا نفع لگا کر کے آپ کو دیتا ہے. آپ مہنگا سوت خرید کے لائیں گے، کپڑا تیار کریں گے، اس قیمت میں کپڑا نہیں بکے گا آپ کا، آپ کو نقصان ہی اٹھانا ہے. رات دن محنت کر کے آپ نقصان اٹھا رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جتنی اپنی طاقت ہے اتنا لوم چلائے. جمعہ کا دن اللہ نے فضیلت کا دن بنایا ہے، جمعہ کا دن بند رکھیں اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھیں، اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھیں. کچھ تو کریں کہ جھلکے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، سمجھ میں تو آئے کہ اس کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہے. کچھ تو نظر آنا چاہیے. آج حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے. علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر، شریعت کی پاسداری کے بغیر، بڑوں کے تجربے کو نظر انداز کر کے اگر کاروبار کیا جائے گا سکھی نہیں رہیں گے، نقصان اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. آج کتنے لوگوں نے اسی ہرس میں پڑھ کر کے اپنے باپ دادا کا چھوڑا ہوا سرمایہ، ان کی پراپرٹی آج کھو چکے. ہمیں معلوم ہے کتنے لوگوں نے اپنا کارخانہ لکھوا دیا، سائزنگ لکھوا دی، زمین پلاٹ لکھوا دیا. ہے ایسے لوگ، ہمیں پتہ ہے. اور ہماری ایک کمزوری ہے، کسی کی کوئی بات ہمارے پیٹ میں رہتی نہیں ہے. معلوم پڑ گیا کہ اس نے کارخانہ لکھوا دیا ہے، آ کر کے بتاتے مفتی صاحب وہ کارخانہ لکھوا دی سے. اپنے بھی کان دبا کے سن لیتے کہ بھائی جس نے لکھوایا اس کا اپنا معاملہ ہے. اس سے ملنے کے بعد بھی ظاہر نہیں کرتے کہ تورا سب کھڈا موقع معلوم ہے. حالات اتنے خراب ہیں، اس لیے کاروباری اعتبار سے پچھلے ہفتے جو بات میں نے کہی تھی کہ شریعت کی پاسداری ضروری ہے، کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا. آپ اگر ان 2 چیزوں کو نظر انداز کر دو گے آپ پنپ نہیں سکو گے.
کما نہیں سکو گے. کمایا ہوا سرمایہ، کمائی ہوئی پراپرٹی آپ کو دینا پڑے گا، خالی ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ پنچایت میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باپ دادا کا چھوڑا ہوا اتنا پلاٹ تھا، ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ تو بولے سب کاروبار میں لگ گو. کیا ہوا؟ تو بولے بیچ کر کے سب بیٹھ کے کھا لیے. بنانا تو جانے دو، بنا بنایا باپ دادا سے جو ملا تھا وہ ہم سنبھال نہیں پا رہے. یہ ہرس کی مصیبت ہے، قناعت چھوڑ دینے کی مصیبت ہے. اس لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے. علماء کی رہنمائی قبول کرو، علماء کی رہنمائی قبول کرو. باپ دادا کا کمایا ہوا سرمایہ بچاؤ، بڑھانے کی کوشش کرو. شریعت کے قانون کی پاسداری، جائز اور حلال، حرام اور ناجائز کی تمیز رکھو. کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کاروبار کرو تو اللہ نوازے گا، اور انشاءاللہ گئے ہوئے دن پھر واپس آئیں گے، خوشحالی کا دور واپس آئے گا. بس تھوڑی سی ہم لوگوں کو قناعت پسندی اختیار کر کے باپ دادا کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اب بھی کچھ زیادہ بگڑا نہیں ہے. بولتے نا صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اس لیے ہمیں وہ سبق پھر پڑھنا ہوگا جو کاروبار میں ہمارے آباء و اجداد کی کامیابی کا تھا. وہ سبق ہمیں پڑھنا ہوگا، وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اچھے دن اللہ لائے گا. کون لائے گا؟ اچھے دن اللہ لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.